یہ دیکھیے بہت اللہ کی قدرت اس کے اندر، یا اللہ کا کلام ہونے کی دلیل۔ جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ان سے تم یہ کیا کیا کرتے ہو، وہ قیامت تک ہوں گی۔ وہ ایسا نہیں کہ اس میں سے کچھ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے۔ سواری کے جانوروں کے پہ تم سوار ہوتے ہو، سوار ہو کر جاتے ہو، یہ سواری کے جانور قیامت تک سواری کے کام آئیں گے، یہ کاریں اور پلین آ جانے کے بعد اور ہیلی کاپٹر آ جانے کے بعد بھی۔ ملٹری کے اندر ان کی الگ انفینٹری ہوتی ہے جو ہارسز اور جو گھوڑوں کی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ راستے ہیں، وہ ٹیرینز ہیں جس کے اوپر نہ آپ ہیلی کاپٹر سے لینڈ کر سکتے ہیں، نہ پلین جا سکتا ہے، نہ آپ کی ٹرین اور کاریں اور بسیں جا سکتی ہیں، نہ آپ کے ٹینکس جا سکتے ہیں۔ وہاں یہ پھر گھوڑے لے کر جاتے ہیں، گدھے لے کر جاتے ہیں، ٹٹو لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ جن چیزوں کو قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری سواری کے کام آئیں گے، تو یہ ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے سواری کے کام آتے تھے اس لیے کہہ دیا، کسی نے لکھ لیا تھا، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہی لکھا تھا۔ جب قرآن نے جن چیزوں کو کہا ہے وہ چیزیں قیامت تک اس کام کے اندر آئیں گی، آبسلیٹ نہیں ہوں گی، چاہے جتنے آپ بنا لیں گیجٹ۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور یقیناً لازماً اب تم ہمارے پاس تنہا آ گئے، ایک ایک کر کے، جیسے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا، اور اپنے پیٹھ پیچھے ان چیزوں کو چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دی تھی۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 94، 694 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور یہ ابھی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ تھا ان لوگوں کا جو قرآن کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں اور ان سے حساب لیا جائے گا، اور جہنم کا تذکرہ تھا۔ اب اس کے آگے اس آیت میں فرمایا کہ اب ہمارے پاس تم ویسے ہی آ گئے، ایک ایک کر کے آئے ہو، اب تنہا ہو، جیسے تمہیں اول دن پیدا کیا تھا، اور پہلی مرتبہ جب تمہیں پیدا کیا تھا اور سب کچھ چھوڑ کر آئے ہو پیچھے۔ یہاں جب پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کا بے پناہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اس لحاظ سے تنہا نہیں ہوتا۔ تو مفہوم یہ نہیں ہے تنہا کا، بلکہ یہ کہ یہ بچہ جو ہے، اب تم ایسے آئے ہو جیسے بچہ آتا ہے، وہ پچھلے جنم کا کسی اور یا اور پہلے کی کوئی زندگیاں نہیں ہیں جس کا وہ وبال لے کر آتا ہو، اس کے نتائج اسے بھگتنے یہاں پر پڑتے ہوں۔ اور جب اس دنیا سے جاؤ گے تو اپنے اعمال کا جو تمہارے ہیں کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ ان اعمال کا جو بدلہ ملے گا، جو رزلٹ مرتب ہوتا ہے ہر ایک کے اعمال کا، اس میں دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اسے اکیلے ہی بھگتنا ہوتا ہے۔ اب تم یہاں آ گئے تو پچھلی زندگی میں جو کچھ تم نے کیا تھا اس کا تمہیں نتیجہ یہاں پر ملے گا، اس میں تمہارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا اور کوئی ساتھ نہیں دے سکے گا۔ یہی بات کہی اسی آیت میں آگے، یہ آیت کا اگلا حصہ ہے، وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ وہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ لوگ جن کا بڑا ظلم تھا، تمہیں بڑا دعویٰ تھا، جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ساتھ دیں گے، یہ اللہ کی قوتوں میں، اللہ کے فیصلوں میں شریک ہیں، یہ اس کے فیصلے کرنے میں شریک ہیں۔ اب تمہارے ساتھ یہاں دیکھا تم نے کہ کوئی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ کہا جائے گا، بلکہ یہ سچویشن ہے جسے لینگویج دی گئی ہے کہ اس دن ایسا نہیں ہوگا پھر کہ ان کے اعمال کے نتیجے میں کوئی ساتھ دے سکے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اب تمہارا کانٹیکٹ ان سب سے منقطع ہو گیا، ٹوٹ گیا،
اور جن جن پر تمہیں بڑا بھروسہ تھا، بڑا زوم تھا، جن جن کے تم دعوے کیا کرتے تھے، وہ سب غائب ہو گئے، وہ سب کہیں کھو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ وہ ہے جو، اب یہاں سے پھر یہ بتانا شروع کیا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ تم دیکھتے نہیں اپنے یہاں، اللہ نے اپنے کلام میں سمجھنے کے لیے لوگوں کو جو مثالیں دی ہیں، ان کی زندگی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، وہ سب مثالیں ان چیزوں کی دی ہیں جنہیں انسان دیکھتا ہے، محسوس کر سکتا ہے اور جانتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ کی قدرت تم نہیں دیکھتے، وہاں وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فالق الحب والنوى، گٹھلی کو پھاڑنے والا اور پھاڑ کر نکالنے والا وہ ہے اللہ۔ اس میں سے پودا نکلتا ہے گٹھلی میں سے۔ بات بڑی چھوٹی سی لگ رہی ہے، لیکن پہلے تو اس آیت سے اسے سمجھ لیں فلق کسے کہتے ہیں۔ فالق کرتا ہوا، فاعل ہوا سبجیکٹ، اور فلق فعل ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اکثر بڑی تعداد میں لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے رب کی۔ فلق میں صبح کہیں سے نہیں آ رہی، پھاڑنے والا۔ دیکھیے فالق الحب والنوى، گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کر ایک نئی، اس میں سے زندگی نکالنے والا۔ فالق مانے پھاڑنے والا۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کا جو پھاڑتا ہے، مطلب پھاڑ کر ایک نئی زندگی برآمد کرتا ہے۔ اس میں صبح نہیں آ رہی کہیں سے، سب جگہ پر اس کو بڑا محدود کر دیتے ہیں ہمارے یہاں ترجمہ، بیشتر ترجموں میں صبح کو پھاڑ کر نکالنے والے رب کی قسم۔ اس سے اگلی آیت کو دیکھیں، فالق الاصباح، پھاڑ کر نکالنے والا ہے صبحوں کو۔ اب یہاں صبح لفظ ساتھ میں آیا ہے، تب وہ ہوا صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا۔ اس کا مطلب اس کے معنوں میں صبح شامل نہیں ہے۔ فالق کے جو معنوں کو بڑا محدود کر دیتے ہیں۔ میں نے اس آیت کا حوالہ دیا آپ کو، جو اس صورت کا جس کی جو سب کو یاد ہوگی، لیکن تقریباً سب جگہ معنی غلط کیے جاتے ہیں اس کے۔ اس میں صبح کہیں سے نہیں آ رہی، جب صبح ہوگی تو صبح لفظ ساتھ میں آئے گا، فالق الاصباح جیسے یہاں ہے، صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا۔ تو یہ فلق کیا ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں اس رب کی جو پھاڑتا ہے۔ آپ کسی بیلون کو پھاڑ دیں، دبا کر پھاڑ دیں، تو وہ ڈسٹرکشن ہوا، ایک خوبصورت چیز یا کوئی کام کی تھی بیکار ہو گئی۔ کوئی بھی چیز جب پھاڑی جاتی ہے، آپ توڑتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، گلاس گرایا، کرچے کرچے ہو گئی، بیکار ہو گیا۔ اس سے ڈسٹرکشن ہوتا ہے، بربادی ہوتی ہے انسان جب کوئی چیز پھاڑتا ہے۔ اللہ کے ہاں جب اللہ کی قدرت، نیچر جب کسی چیز کو پھاڑتی ہے تو اس میں سے نئی زندگی اور نئی کریشن نکلتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں اس رب کی جو پھاڑ کر نئی زندگی نکالتا ہے۔ پھاڑتا ہے کا مطلب اس میں رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح برآمد ہوئی۔ اب یہاں پر کہا اس کے آیت کے اندر کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے کو، گٹھلی کو پھاڑا تو اس میں سے پودے نکلے، درخت بنا، یہ وہ کرتا ہے۔ وہاں سے چلے اسے پھاڑا، جو بھی جس کو جو کچھ بھی ان لوگوں نے اب نام رکھا ہے اس کا، یونیٹری، یہ جو کائنات یونیورس جہاں سے شروع ہوئی کہ ایک سنگولیرٹی تھی، سنگل، بہت غیر محسوس، کوئی ذرے کی طرح سب سمٹی ہوئی تھی، اس سنگولیرٹی سے سب کچھ شروع ہوا، اسے پھاڑا تو پوری یونیورسز جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی، ساری کائناتیں پھیلتی چلی گئی، جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ تو یہ پھاڑنے کی مختلف، دنیا کے اندر ماں کے پیٹ میں بچہ باہر آتا ہے، جس جھلی کے اندر ہوتا ہے اسے پھاڑ کر آتا ہے، ایک نئی زندگی آ گئی۔ تو اللہ کا کی کریشن، اللہ کا پھاڑنا ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کی لائف ایک پوری ہو گئی، اسے پھاڑا اور اس میں سے نئی لائف، اور وہ نئی لائف جو ہے، وہ نئی زندگی جو ہے وہ آگے اور کریٹو ہوتی ہے اور تعمیری ہوتی ہے۔ تو اس کے ڈسٹرکشن میں بھی، اس کے کسی چیز کو
توڑا تو اس میں سے ڈسٹرکشن میں سے بھی کریٹیوٹی، اس میں سے تعمیر برآمد ہوتی ہے۔ آپ کچھ توڑ دیتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ وہ ہے اللہ دانوں کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، اور وہ زندگی کو نکالتا ہے موت میں سے اور موت کو نکالتا ہے زندگی میں سے۔ یہ سائیکل ہے جو چلتا چلا جاتا ہے۔ اس نے جو یہاں پر کائنات میں لاز رکھ دیے ہیں، کچھ مرتا ہے، کوئی ایک چیز مرتی ہے اور اس کے بعد پیڑ پودے وہ سوکھ گئے، اس کے بیج ہیں زمین میں گئے اور اگلی زندگیاں بہت سی شروع ہو گئی۔ یہ سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے، اس کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے، وہ سوکھ جائے گا وہ پلانٹ۔ ایک لائف ختم ہوتی ہے، وہ دوسری لائف جو ہے وہ اور لائف اس سے بہت سی شروع ہو جاتی ہیں اور زندگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک زندگی جب ختم ہوتی ہے، موت میں سے زندگی برآمد کرتا ہے، زندگی میں سے موت برآمد کرتا ہے۔ وہ جو زندگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ لگاتار ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اور ایسے ہی یہ خالی کسی ایک اس کے لیے نہیں ہے بلکہ ایسے ہی قوموں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، زندہ قومیں پیدا ہوتی ہیں۔ قوموں کی زندگی ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، ایک مدت کے لیے ہوتی ہے۔ وہ وقت اور مدت ان کے طرز عمل، ان کے اعمال کے حساب سے ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد قوم مردہ اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہو گئے۔ نئی قومیں، ان کے اندر سے پوٹینشیل ہوتا ہے، ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے جو برآمد ہونے والی مردہ میں بھی۔ وہ پیڑ جو مرنے جا رہا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کچھ اور کو جنم دے دے، کچھ اور کو، تو وہ ایکسٹریکٹ ہو جاتی ہے، صلاحیت اس میں سے کھنچ کر نکلتی ہے اور زندگی آ جاتی ہے۔ وہ پوٹینشیل ان کے اندر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ہر زندہ میں یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، اور یہ پوٹینشیل ہوتا ہے، اس پوٹینشیل وہ صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو انسانوں میں کون کتنا اجاگر کر سکتا ہے، یہ چوائس انسان کے پاس ہے۔ باقی جگہ یہ ایک میکینیکل مشینی سائیکل ہے جو چل رہا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر چوائس دی کہ تمہارے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، مردہ ہونے کی بھی اور زندہ ہونے کی بھی۔ تم چاہو تو زندہ قوم بن جاؤ، تم چاہو تو زندہ انسان بن جاؤ۔ تو یہ زندگی موت اس معنوں کے اندر ہے، یعنی یہ بھی معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا قرآن شریف کے اندر، آؤ جب اللہ اور رسول تمہیں پکاریں تاکہ رسول تمہیں وہ جو کچھ لایا ہے اس کے ذریعے زندہ کر دے۔ یہ بیولوجیکل لائف نہیں ہے۔ ایمان والوں سے کہا کہ تم آؤ تاکہ رسول تمہیں زندہ کر دیں۔ تو زندگی جو ہے وہ کچھ اور ہے، ورنہ اللہ کی نظر میں وہ بھی چلتے پھرتے مردے ہیں۔ تو قومیں زندہ ہوتی ہیں، کتنے عرصے زندہ رہتی ہیں، وہ ان کے اندر جتنی صلاحیت ہے ان کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی زندگیاں آگے چلتی ہیں، ورنہ وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ اس معنوں کے اندر بھی ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے، تم دیکھتے نہیں اس کی قدرت۔ تمہیں تو چوائس دی ہے، نیچر کے اندر ہی ایسے ہوتا ہے۔ یا آپ پاپولر کا پیڑ دیکھتے ہیں، وہ کئی مہینے تک ایسے کھڑا رہتا ہے کہ اگر کوئی ٹہنی توڑیں تو چٹ سے ٹوٹ جائے گی، کوئی زندگی نہیں اس میں، اور نہ کچھ ذرا سا بھی 1 انچ یا 1 سینٹی میٹر بھی وہ آگے بڑھتا ہے، مہینوں ایسے کھڑا رہتا ہے ننگا بیر، خالی ایسا ہے کہ جیسے مر چکا پیڑ، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اگر آپ زندہ ٹہنی کو، زندہ پیڑ کے اندر زندگی کے کچھ بھی آثار ہوں جب توڑیں تو اندر تو باہر سے سوکھی ہوئی لگے، چاہے جتنی سوکھی لگے، اندر تو آپ اس کے اندر کچھ نمی پائیں گے، وہاں کوئی موئسچر نہیں ہو، کوئی نمی نہیں، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اور پھر اس کا سیزن آتا ہے، فروری کا مہینہ آیا اور پھر آپ اگلے دن جائیں تو پہلے سے بڑا ہے، اور آگے پہلے سے بڑا محسوس ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں وہ شوٹ اپ کرنا لگتا ہے، اس کے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ٹہنیاں اور نکلتی ہیں، پتے اور نکلتے ہیں۔ تو یہ مردہ تھا، اسے زندگی دی، مردہ پڑا رہا بہت عرصے، اس کے اندر وہ پوٹینشیل موجود تھا، وہ صلاحیت موجود تھی کہ اس کو ایک خاص، اس کے اندر یہ اللہ نے نظام اندر فیڈ کر دیا تھا، جیسے کوئی چپ ہوتی ہے فیڈ، کہ یہ کس طرح کا انوائرنمنٹ یا کس طرح کا اسے ماحول ملے گا تو پھر یہ زندہ ہو جائے گا، یعنی وہ صلاحیت اندر ہے، وہ نکلی اور پھر آگے چل پڑا۔
وہ جتنے عرصے کے لیے یہ اس کے لاز ہیں، الگ قوانین ہیں، جتنے عرصے کے لیے وہ اس کو گرو کریں گے اس سب کے قانون ہیں، اس کے بعد پھر وہ مردہ ہو جائے گا جب اس کو وہ انوائرنمنٹ بڑھنے والا وہ ماحول نہیں ملے گا تو پھر وہ دب جائے گا۔ انسانوں کے ساتھ میں یہ کہ ان کو انوائرنمنٹ کا ایسے ہی ماحول کا انسانوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ برے ماحول کے اندر ہوئے تو اچھائی بھی ہے اور وہ چیزیں شروع ہو گئیں جو برائی کی ہیں، اچھے ماحول میں ہوئے تو چاہے برائی بھی تھی وہ چیزیں شروع ہو گئیں جو خیر کی اور اچھائی کی ہیں۔ لیکن اندر صلاحیتیں دونوں ہیں، برے ماحول کے اندر بھی جس کے اندر وہ صلاحیت ہے وہ اب اس کا اپنا کام ہے کہ اس کو وہ آگے بڑھائے اور نکالے اور چھا جائے اور صرف اس کی اچھائیاں ہی ظاہر ہوں اور اس ماحول سے متاثر نہ ہو۔ یہ ہے زندگی اور موت، اور یہ اس نے قانون بنا دیا۔ تو اس لیے نیچر میں تو بتایا کہ اللہ کرتا ہے، وہ قانون کر رہا ہے، اور اسی قانون کے تحت تمہاری زندگی اور موت بھی، چلتے پھرتے بھی مردہ ہوتے ہو اور زندگی کے آثار نہیں ہوتے، اور جو مردہ ہوتے ہیں ان میں سے ان کو دوبارہ قوموں کو زندگی مل جاتی ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ کی ذات، یہ ہے اس کی عظمت۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یہ تم دیکھتے ہو، عقل استعمال نہیں کرتے، کدھر پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہو۔ ان میں سے ایک ایک چیز پر غور کرو گے تو وہ تمہیں اس مالک تک پہنچا دے گی۔ ایک چھوٹی چھوٹی سی چیز کے اوپر اگر غور کرو گے، یہ سب وہ ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے اور سوچتے نہیں۔ قرآن نے ان چیزوں کی مثالیں دی ہیں کہ اسے دیکھو، وہ سب کو کنٹرولر ہے اور کنٹرول کر رہا ہے، اور ایسے ہی تمہارے اندر جو کچھ تھا، تم نے جو کچھ کیا تھا، ان اعمال کا بدلہ جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے، ایکیومولیٹ ہو رہا ہے، اور وہ تمہیں پھر اس دن ملے گا۔ آگے اس زندگی میں بھی ملتا ہے، اور زندگی مسلسل ہے، یہاں سے جانے کے بعد اگلی زندگی کے اندر وہ بدلہ سامنے آئے گا۔ فالق الاصباح، دانے کی بات کہی تھی پہلے، ایسے ہی اندھیرے کو پھاڑ کر صبح برآمد ہوتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، رات کو اس نے سکون کا ذریعہ بنا دیا کہ رات کو سکون ملے گا۔ کچھ چیزوں کے علاوہ زندگی ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، تاکہ سارے سائیکل کو ایک ریسٹ مل جائے۔ پیڑ پودوں کو بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رات ہوئی تو اس میں سے زیادہ تر بڑی تعداد ان کی، بہت بڑی تعداد کچھ کے علاوہ، وہ ان کی بھی ایک طریقے سے وہ نیند کا وقت ہوتا ہے، اور پھر صبح ہوئی اور لہلانے لگے اور روشنی ہوئی، چرند پرند یہ سب رات کو سکون کے لیے بنایا۔ اب ہمیشہ سے ایسا ہوتا تھا کہ دن بھر آپ نے کام کیا، قرآن نے کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، دن جو بنایا ہے، رات میں اندھیرا رکھا کہ آرام کرو، سو جاؤ۔ یہ اندھیرا بھی ہو جانا اجالے کے بعد کچھ وقت کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیشہ اجالا ہوتا تو سب سائیکالوجیکل نفسیاتی مریض ہو جاتے۔ عادت تو چاہے پڑ جائے کہ اجالے میں بھی سونے کی۔ پھر یہ انسانوں نے اپنی ضرورتیں اور بڑھائیں، اور ضرورتیں بڑھانے کے بعد پھر بڑی بڑی کمپنیز ہیں، انہوں نے پیسے دے کر یہ ہے جیسے غلام بنا لیا لوگوں کو کہ نائٹ شفٹ ہوگی، اب مجبور ہے کہ نائٹ شفٹ کرنا ہے اور کوئی جاب نہیں ملے گا۔ یہ سب دماغ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ رات کا کام کرنا، ریگولر جو چینج کرتے رہتے ہیں، سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں پر اس طرح کے جاب جہاں پرماننٹ نائٹ شفٹس ہو تو وہ سب سائیکولوجیکل پیشنٹس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی بالکل ویسی نارمل نہیں ہوتی، کچھ کمیاں ان کے اندر آ جاتی ہیں، بہت سی ہیں جو آتی ہیں۔ رات کو سکون کے لیے بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند ان سے تم حساب لگاتے ہو، کیلکولیشنز ہوتی ہیں تمہارے دنوں کی، سالوں کی، ایئرز کی۔ یہ اگر نہیں ہوتی تو یہ آپ کے ایئرز نہیں ہوتے، کب ہوا، کتنے سال پہلے ہوا، آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ یہ سال کیا ہوتا ہے؟ یہ سال یہ ہوتا ہے کہ زمین جو سورج کے چاروں طرف چکر کاٹ رہی ہے، ایک چکر پورا کر چکی، ہر طرح کے سیزن آ کر گزر گئے، پھر دوبارہ وہی سیزن آ گیا، سال پورا ہو گیا۔ اس کو آپ بالکل باریکی سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، جب رفتاریں معلوم ہو گئی تو پھر کیلنڈر بن گئے۔ وہ مہینہ جو ہوتا ہے، یہ مہینہ سورج کی گردش سے نہیں ہوتا، یعنی زمین اپنے محور کے اوپر، اپنے ایکسس کے اوپر گھوم رہی ہے، دن اور رات تو اس سے ہوتے ہیں۔
زمین کے گھومنے سے دن اور رات چل رہے ہیں. اور لیکن اب یہ آرٹیفیشل طریقہ جو ہے یہ بنایا گیا. کبھی 30 دن کا مہینہ ہوگا، پھر 31 کا ہوگا، پھر 28 کا ایک مہینہ آ جائے گا، وہی مہینہ پھر چوتھے سال میں جا کے 29 دن کا ہو جائے گا، اور تب بھی پھر وہ 365 نہیں ہوتا. 365 دن کا جو سال مانتے ہیں وہ اصل میں 365 سے سوا دن زیادہ پر سال پورا ہوتا ہے. 365 پوائنٹ اپروکسیمیٹلی تقریباً 0.25. تو یہ ایک آرٹیفیشل سسٹم بنا ہے جس کے اندر لگاتار ایڈجسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں. مہینہ جو ہے وہ چاند سے ہوتا ہے، مہینے کی گنتی. چاند جو زمین کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، یہ اس چاند کے سائیکل سے ایک مہینے میں ایک چکر لگا لیتا ہے وہ پورا. یہ مہینہ پورا ہوا. تو مہینوں کی گنتی دنیا کے یعنی مذاہب میں بھی یہی تھا، سارے مذاہب میں. یہاں ہندوؤں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی، زوروسٹرین زرتشتی ان کے یہاں بھی، بہائیوں کے یہاں بھی، مسلمانوں کے یہاں، کرسچنس کے یہاں، یہ مہینے سب چاند سے گنے جاتے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ چونکہ ہر سیزن کے اندر، اور پھر چاند کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ اس سال سے وہ اس کو میچ کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے بنا لیا ہے آرٹیفیشل سسٹم. میچ نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کے اندر کبھی لون کا سال ملاتے ہیں، ایک سال ایسا آئے گا، ورنہ پھر تاکہ وہی چاہتے ہیں کہ ہر سیزن کے اندر مہینے کے جو انہوں نے نام رکھے ہیں وہ سیزنز انہی موسموں کے اندر وہ مہینہ آیا کرے. اسے نیچر میں چینج کرتے ہیں یہ، اور اس کے حساب سے جگہ جگہ اپنے تہوار اور مختلف چیزیں ہوا کرتی ہیں. یہ رکھا تھا، بڑی حکمت تھی اس کے اندر. مثلا آپ کہیں پر دن چھوٹا ہے اور راتیں بڑی ہیں، کہیں پر جاڑا ہے، سردی ہے، تو دوسری جگہ زمین پر بے پناہ گرمی ہے. جب وہاں پر سردی ہوگی تو یہاں گرمی ہوگی. کہیں ایک جگہ رات ہے، کہیں دوسری جگہ دن ہے. رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں ان روزوں میں کبھی دن بہت بڑا ہو جاتا ہے، کئی بہت سال ایسے گزرتے ہیں راتیں چھوٹی ہیں. پھر بہت سال ایسے گزرتے ہیں جب دن چھوٹا ہو جاتا ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. ہر سیزن کے اندر جاڑا گرمی ہو، چاہے دن لمبا ہو اور چھوٹا ہو، ہر سیزن میں آپ کو پریکٹس ہو جائے اور عادت ہو جائے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی ہر طرح کے حالات میں. تو یہ سرکولیٹ کرتا ہے، یہ گھومتا ہے. اس کو موسم کے حساب سے ایڈجسٹ کرنے کو قرآن نے منع کیا ہے کہ موسم کے اس میں آپ کو آرٹیفیشل کوئی مہینہ اپنا ڈالنا ہوگا کہ ایک مہینہ بڑھا دیا اتنے سالوں کے بعد. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لون کا جو سال آتا ہے وہ 4 سال بعد آتا ہے، یہاں وہ لگاتار ہر سال ہر مہینے کو ایڈجسٹ کرتے آتے ہیں. 31 کا ہے، 31 کا ہے، اب یہ جولائی 31 کا ہے، اگست پھر 31 کا ہوگا، 31 ڈیز کا، فروری 28 کا ہو جائے گا. تو یہ ان کے یہ ایڈجسٹمنٹس ہیں. بہرحال ایڈجسٹمنٹ ہی صحیح، لیکن کاؤنٹنگ جو ہے وہ سورج کی گردش سے بھی چل رہی ہے، وہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ چاند کی گردش سے بھی چل رہی ہے. یہ ان دونوں کو تمہارے حساب کا ذریعہ بنایا. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا اور وہ پھر بالکل ویسے ہی چلتے رہتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے مقرر کیا ہوا ایسٹیمیٹ یا پیمانہ اللہ کا، وہ جو علم والا بھی ہے اور وہ جو قدرت والا بھی ہے، کہ پھر اس کے اندر کوئی چینج نہیں آتا. آپ نے 20 سال کا بنا لیا، اپنے زندگی بھر کا بنا لیا ایک نقشہ لٹ، کس دن نماز کا کون سا وقت، فجر کب ہوگی کس جگہ پر، اب ہر سال اسی وقت ہوا کرے گی اس مہینے کے اندر، اس تاریخ کے اندر. تو یہ پرماننٹ بنا لی اس لیے کہ ان کی گردش کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اگر تبدیلی آتی تو پھر وقت بدل جاتے وہ ہر سال. تو یہ اس کی قدرت ہے، یہ ہے اس کی بنائی ہوئی تقدیر یا اس کا رکھا ہوا ایسٹیمیٹ جو اس نے رکھا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا یا ان میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ان کی گردش کے اندر، ان کی رفتاروں کے اندر، تو پھر یہ گنتیاں ساری گڑبڑ ہو جاتی ہیں. اور یہ نہیں ہوتا تو آپ گن ہی نہیں سکتے تھے کہ کتنے عرصے پہلے کسی کو نہیں سمجھا سکتے تھے. اس میں کاؤنٹنگ کی ضرورت ہے بھائی، اتنے سورج کے سائیکل ہو چکے تو اتنے سال پہلے، تو اس سے ایک ذہن کے اندر آئیڈیا ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی کاؤنٹنگ کے بغیر چلتی ہی نہیں بالکل. ہر زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبے میں کاؤنٹنگ ہے. اس میں بالکل وہ بے پڑھا لکھا جو ہے اس کے زندگی میں بھی کاؤنٹنگ ہے، میتھمیٹکس ہے. کتنے روپے لے کے گئے بازار، کیا کیا خریدا، کتنے کا کتنے واپس آ گئے، حساب آ گیا، کاؤنٹنگ آ گئی. بچے کتنے ہیں آپ کے، کاؤنٹنگ آ رہی ہے، گنتی آ رہی ہے.
تو اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں چل سکتی، اس کاؤنٹنگ اور گنتی کے بغیر۔ تو اپنے وقت کی کاؤنٹنگ جو ہے، وقت کی گنتی، وہ سورج اور چاند کو کہا کہ حساب کا ذریعہ بنا دیا تمہارے لیے، کہ کتنا وقت گزر گیا، اس کاؤنٹنگ کا ذریعہ بنا دیا۔ کتنے وقت کے بعد ہم پلاننگ آگے کیا کریں گے، اس کاؤنٹنگ کا ذریعہ بنا دیا، ورنہ کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ہم سمجھا سکیں کہ کتنے وقت کے بعد کیا کریں گے۔ آپ نے کہا اتنے سال کے بعد ہم یہ پلان ہمارا پورا ہونا ہے، تو نہ آگے کی پلاننگ اور نہ پچھلے وقت کا کوئی جائزہ یا اسیسمنٹ کبھی کر سکتے۔ یہ اس لیے کہ اس نے جو مقرر کیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ ہے اس کی قدرت، یہ ہے اس کی بنائی ہوئی تقدیر، یہ ہے اس کا مقرر کیا ہوا پیمانہ، اس کے مقرر کیے ہوئے اسکیلز، اور وہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس یہ طاقت بھی ہو کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے، اس میں تبدیلی نہ ہو، اور وہ علم والا بھی ہے۔ اس کے پاس یہ ضروری ہے کہ طاقت ہو، علم نہ ہو تو سب برباد کر دے۔ علم ہو اور قدرت نہیں ہے کہ اس کو نافذ کر سکے، امپلیمنٹ کر سکے، کہ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس نے پھر اس پوری یونیورس کو کنٹرول کر رکھا ہے، تم دیکھتے نہیں؟ یعنی یہ ان چیزوں کے اوپر، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جس پہ انسان غور نہیں کرتا، قرآن نے یاد دلائیوں کا یہ کتنی بڑی قدرت ہے اس کے اندر، اس پہ تم غور نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، ستارے بنائے، تارے تمہارے لیے، تمہارے لیے یہ تارے، ہر چیز یہاں پر جتنی بھی بنائی، قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ سب جتنی بھی ہے وہ سب انسانوں کے لیے اور تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اس نے تارے جو ہیں وہ تمہارے لیے بنائے۔ اب تارے تو آج کل پولیوشن کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتے، وہ آپ کے بڑوں نے یا آپ میں سے بھی کہیں بہت کلیئر ویدر میں کبھی کبھار اگر دیکھ لیتے ہوں کچھ، ورنہ آپ کے بڑوں نے اپنے دیکھا ہے کہ بچپن میں وہ تو خالی اسپیس مشکل سے، خالی جگہ مشکل سے دکھتی تھی، اگر لیٹے ہوں باہر پلنگ کے اوپر لیٹے ہوں تو چاروں طرف جتنا بھرا ہوا آسمان ستاروں سے نظر آتا ہے، اب اکا دکا نظر آ جاتے ہیں تھوڑے بہت، جب پولیوشن نہیں کچھ کم ہو تو، ورنہ وہ بھی نظر نہیں آتے، غائب ہو گئے ہیں، تو نظر نہیں آتے۔ کہ یہ جو ہیں یہ تمہارے لیے بنائے ہیں۔ تب وہ اس لیے تھوڑی بنائے کہ شاعر ان کی تعریف کریں، ان کے اوپر نظمیں اور غزلیں لکھیں، ستاروں کے اوپر، کہ بھئی ہمارے لیے بنائے، اس پہ نظمیں لکھیں گے اور غزلیں لکھیں گے۔ آپ کا کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے قرآن نے کہا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی ہو یا پانی یا سمندر ہو، دریا یا سمندر ہو، ان کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، مارگدرشن کرتے ہیں یہ تارے جو۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی کہے لوگ تاروں سے سمتیں معلوم کرتے تھے کدھر جانا ہے، یہ آج کے گیجٹس نہیں تھے، آج تو آپ نے وہ موبائل نکالا، دیکھ لیا قبلہ کدھر ہے، اس کو دیکھ لیا، ایسی جانا کدھر ہے، کس طرف، ہر جگہ پر نارتھ کدھر ہے، ساؤتھ کدھر ہے، مشرق مغرب شمال، یہ آپ نے دیکھ لیا، ادھر تاروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ تو انسان جو ہے اپنے لیے چیزیں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے سہولت کی، کہ اب وہ نظر نہیں آتے، نہیں نظر آتے تو وہ اس نے اپنی مشینیں بنا لی کہ ان کے ذریعے کر لے گا، لیکن ان کو پھر ریورٹ کرنا ہوتا ہے وہیں۔ یہ دیکھیے بہت اللہ کی قدرت اس کے اندر، یا اللہ کا کلام ہونے کی دلیل۔ جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ان سے تم یہ کیا کیا کرتے ہو، وہ قیامت تک ہوں گی، وہ ایسا نہیں کہ اس میں سے کچھ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے۔ سواری کے جانوروں کے پہ تم سوار ہوتے ہو، سوار ہو کر جاتے ہو، یہ سواری کے جانور قیامت تک سواری کے کام آئیں گے، یہ کاریں اور پلین آ جانے کے بعد اور ہیلی کاپٹر آ جانے کے بعد بھی۔ ملٹری کے اندر ان کی الگ انفینٹری ہوتی ہے جو ہارسز اور جو گھوڑوں کی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ راستے ہیں، وہ ٹیرینز ہیں جس کے اوپر نہ آپ ہیلی کاپٹر سے لینڈ کر سکتے ہیں، نہ پلین جا سکتا ہے، نہ آپ کی ٹرین اور کاریں اور بسیں جا سکتی ہیں، نہ آپ کے ٹینکس جا سکتے ہیں۔ وہاں یہ پھر گھوڑے لے کر جاتے ہیں، گدھے لے کر جاتے ہیں، ٹٹو لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ جن چیزوں کو قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری سواری کے کام آئیں گے، تو یہ ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے سواری کے کام آتے تھے اس لیے کہہ دیا، کسی نے لکھ لیا تھا، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہی لکھا تھا۔ جب قرآن نے جن چیزوں کو کہا ہے وہ چیزیں قیامت تک اس کام کے اندر آئیں گی، آبسلیٹ نہیں ہوں گی، چاہے جتنے آپ بنا لیں گیجٹ۔ تارے آج بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ جتنے شپس چلتے ہیں سمندر کے اندر، جہاں دور تک کچھ بھی نہیں ہے، چاروں طرف پانی نظر آ رہا ہے، آپ اپنے بائنوکولر سے دیکھیں تب بھی کہیں کنارہ نظر نہیں آ رہا، صرف پانی پانی نظر آ رہا ہے۔
اس میں سمت معلوم کی ہی نہیں جا سکتی. دن میں سورج سے معلوم ہوئی, رات کو ستاروں سے معلوم ہوئی. اب ہمارے پاس آ گئے گیجٹس, آ گئے طرح طرح کے آ گئے, تو جن کے ذریعے ہم پتہ لگا لیتے ہیں. جی پی ایس آ گیا, گلوبل سسٹم آ گیا, یہ کہ ڈائریکشن جو ہیں وہ کس طرف چلے جائیں. لیکن یہ گیجٹس کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر فیل ہوتے ہیں. کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. ان کو آج بھی ٹریننگ دی جاتی ہے تاروں سے ڈائریکشن معلوم کرنے کی, جتنے شپس ہیں. اور شپس ہی نہیں, پانی کے جہاز نہیں, ہوائی جہاز بھی, ان کے پائلٹس کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. سب کچھ پرفیکٹ ہے, انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو رڈار ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ان کو انسٹرکشن مل رہی ہیں, ان کے اپنے گیجٹس جو ہیں, ان کا اپنا جی پی ایس سسٹم, وہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم وہ لے کر جا رہا ہے. لیکن ہماری یہ ساری چیزیں, یہ کمپیوٹر چل رہا ہے, اچانک فیل ہو گیا, کریش ہو گیا. اب کریش ہو گیا تو ہاتھ پاؤں بند گئے. تو وہاں بھی یہ بڑے بڑے بہت سے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ یہ سسٹم خراب ہو گیا, یہ خراب ہو گیا, وہ پلین کریش ہو گیا. تو خرابی آتی ان تمام چیزوں کے اندر. اس لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی پوزیشننگ سسٹم جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے, تو پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ رات میں ڈائریکشن کیسے معلوم کرو گے. تو ان کو بھی اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاروں سے. اب ان میں فاصلے کے اعتبار سے پول سٹار تو بہت دور ہے. یہ خاص طور سے ویسے تو 118 ہیں جن کی ٹریننگ دیتی ہیں, 118 اسٹارز کی ٹریننگ دیتے ہیں یہ. لیکن 58 ایسے ہیں جن کی بہت ٹریننگ دیتے ہیں, کب کس موسم میں کہاں کہاں ہوں گے. یہ 58 اسٹارز, اس میں ایک تو تقریباً فکس رہتا ہے, وہ اتنی دور ہے زمین سے کہ پھر اس کا موومنٹ جو ہے, اس کی چال زمین کے اعتبار سے کبھی محسوس نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ نارتھ اتر ہی کی طرف رہتا ہے زمین کے, چاہے وہ زمین جتنا گھوم آئے, وہ اتنا فاصلہ ہے کہ وہ اتر میں ہی رہتا ہے. تو اس کے علاوہ جو باقی 57 اسٹارز ہیں ان کے کمبینیشنز ہیں, کہیں کمبینیشنز ہیں, کہیں اکیلا ہے. یہ کس, اور یہ سب موو کر رہے ہیں, اپنی پوزیشن بدل رہے ہیں. اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس مہینے کے کس دن ان کی پوزیشن کیا ہوگی. اب یہ تو سمپل سی آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے, اکثر جانتے ہوں گے کہ پول سٹار قطب تارہ کون سا ہے. اسے جاننے کے لیے وہ 7 تاروں کا ایک کمبینیشن ہے, وہ یہ موو کرتا رہتا ہے کمبینیشن. آپ کو کبھی کسی اور طرف نظر آئیں گے, سال کے کسی اور حصے میں, کبھی کہیں اور نظر آئیں گے. لیکن یہ ایسے موو کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کے 2 تاروں کی سیدھ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ٹیل ہے ان کی دم, اور 4 ایک اسکوائر سا بنا ہوا ہے. اوپر کے اسکوائر کی جو کہ 2 تاروں کی سیدھ ہمیشہ ادھر رہے گی. موو بھی ایسے کرتے ہیں, گھومتے بھی ایسے ہیں. یہ اللہ نے رکھا ہے قدرت. قرآن کے اندر دوسری جگہ کہا وعلامات, اور ہم نے لینڈ مارکس رکھے ہیں پہچان کے لیے. وبالنجوم ہم مہتدون, اور یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں ستاروں سے, راستے پہچانتے ہیں ستاروں سے. لینڈ مارک چاہیے ہوتا ہے. ابھی ایک زمین جو ہے وہ ورک کو آپ ہی کے انہوں نے جو ہے وہ پریزنٹ کی یا ڈونیٹ کر دی یا کنٹریبیوٹ کر دی کہ یہ ورک کی ہو گئی. اب وہاں پر کچھ اور بھی بیچ میں انہوں نے کسی اور کو بھی سیل کی تھی, اس کی بھی پیمائش نہیں ہوئی تھی. وہاں جا کر کوئی پتہ ہی نہیں لگا سکتا, کوئی بہت لمبا چوڑا علاقہ تھوڑی چند ایکڑ کا, اس میں کوئی پتہ نہیں لگا سکتا. ہمیں ایگزیکٹ معلوم ہے کہ وہاں سے اتنی دور کی ہے کون سی باؤنڈری ہماری, جب تک اس کا میپ نہیں بنے پورا سب بیچ کا. وہ میپ بنانے والے میپ بنا ہی نہیں سکتے, پہلے ایک ریفرنس پوائنٹ بناتے ہیں. یہ جب جتنی نپائیاں کرتے ہیں, ایک کھوٹا گاڑتے ہیں کسی جگہ بہت دور, وہ ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے. یہاں سے کس طرف کتنا فاصلہ ہے, اس سے ادھر ہم آئے, ایک کھوٹا یہاں گاڑ دیا, اتنی دور ادھر آئے, ایک کھوٹا یہاں گاڑ دیا. تو یہ ڈائریکشن ساری ایک ریفرنس پوائنٹ بنانا ہوتا ہے کہ کہاں سے اس پوائنٹ سے کدھر, وہ یہ ضروری ہوتا ہے. اب اتنا بڑا سمندر ہے, یہاں پہ بھی ریفرنس پوائنٹ بنانا ہوگا. یعنی نپائیاں سب اس جگہ سے ہوں گی, ڈائریکشن سب اس جگہ سے ملے گی. آپ کہاں سے بنا لیں گے وہاں پر سمندر میں, اللہ نے بنا رکھے ہیں, یہ ریفرنس پوائنٹ ہے. یہ علامات, یہ لینڈ مارکس. رات میں, دن میں آپ کسی جگہ 2-3 مرتبہ گئے ہیں, گئے ادھر سے گئے, کس سڑک سے گئے, اور پھر اس گلی میں گھسنا تھا. اگر 1-2 ہی مرتبہ گئے, رات کو چلے جائیں تو پلے نہیں پڑ رہا کون سی گلی ہے, اسی جگہ پہنچ کر. اس لیے کوئی دن میں جو دکانیں کھلی ہوئی تھیں ان سے ایک پہچان دماغ میں آ گئی تھی, وہ لینڈ مارک تھا, یہاں سے مڑنا ہے. اب وہ دکانیں سب بند ہو گئیں. بند ہو جانے کے بعد بہت سی پہچانیں اس میں سے ختم ہو گئیں ان دکانوں کے بند ہونے سے. تو اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گلی ادھر تھی, اگلی تھی, یا اس سے پہلے تھی اسی طرف. یہ لینڈ مارک جو ہوتے ہیں
ان سے پہچانے ہوتی ہیں. کہا ہم نے علامات رکھ دی, لینڈ مارک رکھ دی ہم نے آسمان کے اندر, وہاں اوپر سب رکھے ہوئے ہیں, وہ تمہارے لیے رہیں گے. اور ستارے, ان سے تمہیں گائیڈنس ملے گی. وہ گائیڈنس آج کی دنیا کے اندر بھی انہیں ضرورت ہے. وہ 58 اسٹارز جو ہیں ان کی فل ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے, شپس کے جو کیپٹن ہوتے ہیں اور ایروپلین کے, ہوائی جہاز کے کیپٹن کو بھی, کہ کبھی اگر یہ نیویگیشن سسٹم تمہارا فیل ہو جائے تو پھر تم ان سے دیکھو گے. ان کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے, تو ان کے پھر روزانہ کے میپ ہوتے ہیں, بیسیکلی یو ایس اے میں اور انگلینڈ میں ہیں, وہاں سے ایشو ہوتے ہیں کہ تاروں کی کانسٹیلیشنز کہلاتے ہیں ان کے کمبینیشن, کہ کون سے تاروں کے کمبینیشن کی کس دن کیا پوزیشن ہوگی, وہ اب انہیں معلوم ہے اس کی ٹریننگ سے, تو اس کے ذریعے وہ معلوم یہ کرتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں کہاں جانا ہے. تو اس سے انسان بے نیاز کبھی نہیں ہوگا جن چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا. یہ نہیں ہوگا کہ تم آلٹرنیٹ سسٹم تم نے ہے, بہت فائدے ہوئے اس سے, بہت سے نقصانات سے بچے, بہت آسانیاں ہو گئی, لیکن وہ سسٹم تمہارے فیل ہو جاتے ہیں بہت سے موقعوں کے اوپر, اور پھر ریورٹ وہاں پہ کرنا پڑتا ہے. جس کا تذکرہ کیا ہے ان کی یوٹیلیٹی کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن نے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا جن چیزوں کی وہ مثالیں دے رہا ہے کہ جو کبھی آبسلیٹ ہو جائے گی, کہ اب تو یہ کام کی نہیں بچی. اور انہوں نے قرآن نے ذکر کیا تھا, یہ پرانے لوگوں کے لیے تھی صرف. تم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہو ان اندھیروں میں. اندھیرے کا مطلب ضروری نہیں کہ یہی ڈارکنیس, ان اندھیروں کے اندر کہ جب آپ کے چاروں طرف اندھیرا, یعنی اب پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں جائیں, چاہے وہ دن ہو تو وہ بھی اندھیرے ہیں. فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ہم نے اپنی آیات کو الگ الگ جدا کر دیا ہے. یہ آپ اسی فصل سے لفظ بنائے تفصیل, آپ کہتے ہیں ڈیٹیل. ڈیٹیل ایسے ہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو سیپریٹ مکس ہو جائیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا بہت سی چیزیں, تو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا ہے. تو ہم نے اپنی آیات کو ایسے الگ الگ جدا کر دیا ہے, اور اسی کو تفصیل کہتے ہیں. کہ ان لوگوں کے لیے جو کچھ علم تو رکھتے ہوں, یہ ضروری علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے. زندگی علم اسے بھی کہتے ہیں کہ لوہار جو کچھ کام کرتا ہے وہ بھی اس کا علم ہے, یعنی کہ خالی کتابیں پڑھنا ہی علم ہوتا ہو. تو علم والوں کے لیے, اور جتنا علم جس کا ہوتا ہے اتنے اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے. جن چیزوں کے اوپر بھی کا علم ہوتا ہے اتنا ان چیزوں کا کنٹرول اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن تمہارے لیے پھر علم حاصل کرنا ضروری ہے, تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی نشانیاں, یہ آیات کتنی بکھری ہوئی چاروں طرف. انہیں آیات کہا, اس کائنات میں اللہ کی آیات چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ سب آیات کو ہم نے الگ الگ ایسے رکھا ہے کہ وہ پہچانی جا سکیں. ان پہ سے ایسی گزر جاتے ہو, یہ تو بالکل جاہلوں والی بات ہوئی, علم والوں کی بات نہیں ہوئی. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر رہنمائی ہے, بڑی گہرائی ہے, جس سے تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اللہ کی قدرت ہے. اب یہ اس کے بعد کہا کہ ایسے ہی نظام, یہ چھوٹی سی کائنات تمہارے اپنے اندر بھی ہے. تو ادھر انسانوں کی زندگی کے بارے میں بتایا اس سے اگلی آیت کے اندر کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. اور وہ تمہیں اپنے آپ میں ایک کائنات ہے. اب اس پر غور کرو کہ اس نے نفس واحدہ سے, ایک اکیلی جان سے, ایک سنگل, وہاں سے لائف شروع ہوئی جو تمہیں پیدا کیا. انسانوں کی زندگی بھی ایک سے پیدا کی. اس سے اور اوپر ہم جاتے ہیں, یہ پوری کائنات کریشن, پہلے ایک جان کو پیدا کیا ہے, نفس کو, اس کے بعد پھر وہاں سے ساری زندگی پھیلی ہے, جس کو کوئی نام ہم نہیں رکھتے, تخلیق اول کہتے ہیں, فرسٹ کریشن کہتے ہیں. وہاں سے ساری, اس سے سب پھیلی. یہاں دنیا کا ایک انسان آیا, اس ایک انسان سے سب کو اسپریڈ کیا, باقی نسل انسانی پھیلی. تو اس نے تمہیں شروع کیا, پیدا کیا, وجود بخشا ایک جان سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ. یہ اب اس کا یہ نظام دیکھو. مستقر کہتے ہیں, ویسے تو عام ترجمہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ٹھکانہ, اب مستودع کے معنی بھی ٹھکانے کی کہہ دیتے ہیں. مستقر کہتے ہیں کہ کوئی ٹیمپریری کسی جگہ اسٹے, کسی چیز کو آپ ایک بال کو لڑکا دیں, وہ ہلکے 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 جا کے ایک جگہ جا کے رک جائے گی, ٹھہر جائے گی. جب اس کے اندر سے جتنا آپ نے اس کو فورس دی تھی اس کے حساب سے اس کا مومنٹم ختم ہو کے ایک جگہ رک جائے گی, وہ اس کا مستقر ہے. پرماننٹ کسی جگہ رک جائے کچھ, وہاں سے پھر آگے نہیں جانا ممکن ہو, چاہے آپ پش کرنا چاہیں تو نہیں جائے گی, وہ مستودع ہے. تو ہر چیز جو یہاں پر چل رہی ہے, یہ سورج کا ایک مستقر ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, یہ سورج چلا جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف. اب ہمیں
آج معلوم ہے کہ یہ سورج اپنے اس پورے سسٹم کے ساتھ کہ اس کے چاروں طرف جو سیارے گھوم رہے ہیں موو کر رہا ہے، اور ایک اس کو جو موومنٹ شروع میں دیا گیا تھا وہ ایک جگہ ختم ہو جائے گا، ایسے جیسے بال لڑکائی تھی اور جا کے رک جائے گی. تو اس میں جتنے انرجی دی گئی تھی موو کرنے کی وہ ایک جگہ جا کر ختم ہو جائے گی اور رک جائے گا جا کر یہ اینڈ میں کسی جگہ، تو اپنے اس مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ چیزیں قرآن نے 1400 سال پہلے کہی تھیں. اب سے کچھ عرصے پہلے تک تو یہاں کہتے تھے لو سورج تو چلتا ہی نہیں. یہ تو پہلے تو بات یہ تھی کہ سورج چاروں طرف گھومتا ہے، یہ سب سے پرانی. زمین رکی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ آیا کہ سورج رکا ہوا ہے، زمین اس کے چاروں طرف گھوم رہی ہے. میں نے کہا سب موو کر رہے ہیں، اس سارے سسٹم کو لے کے بھی سورج موو کر رہا ہے، اور میں نے کہا کہ اس کا موشن ایک دن ختم ہو جائے گا، جتنی اس کو انرجی دی گئی ہے موشن کی وہ اس کا مستقر ہے. تو ایسے ہی تمہارا مستقر ہوتا ہے کہ اس نے یہ نسل ساری پھیلا دی. اب اس کے بعد مستقر مستودع، اب جا کر یہ زندگی کی انرجی ایک جگہ جا کے ختم ہو جائے گی اور ایک پھر پرماننٹ ٹھکانہ ہوگا مستودع. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے دیکھو اپنی آیات کی کر دی تفصیل، الگ الگ کر کے سمجھا دیا. یہ نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، تمہارے اپنے اندر اللہ کی آیات موجود ہیں، قرآن نے جگہ جگہ کہا. تو لیکن تفقد، سوچو تو، غور تو کرو. قرآن ہر جگہ علم کی بات کرتا ہے، ہر جگہ سوچنے کی بات کرتا ہے، ہر جگہ غور و فکر کی بات کرتا ہے، ہر جگہ تفقہ کی بات کرتا ہے. تفقہ، سوچو تو، غور و فکر تو کرو. اتنی اہمیت ہے بے پناہ. اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے کہ نہ، تم اپنے دماغوں کو بند کر لو، کچھ پہلے ایک بات بتا دی گئی ہے وہ چلی آ رہی ہے، بس اسے یاد کر لینا. وہ لوگ اس وقت کی اللہ کی آیات کی، پرانے لوگ اللہ کی آیات کائنات میں کیسے کیسے بکھری ہوئی، یہ سسٹم نظام کیا چل رہا ہے تھا وہ اسے نہیں جانتے تھے. اب جیسے جیسے ہم بہت سی چیزوں کو آگے آنے والی نہیں جانتے، آگے اور اس کی تشریحات آئیں گی اور ایکسپلینیشن بہت وہ آئیں گے جو ہم نہیں جانتے. آج خزانے اس میں سے غلط کوئی چیز نہیں ثابت ہوگی. جن چیزوں کو آج غلط سمجھ رہے ہیں وہ کچھ دنوں بعد کلیئر ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی. تفقہ کرو. فقہ کہتے ہیں، جس سے لفظ نکلا فقہ. یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد یہ فقہ کے امام تھے. فقہ کہتے ہیں یا تفقہ کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہری کو دیکھ کر غور کر کے اس کے اندر کی بات سمجھ جانا، اس کے ڈیپ میں، ڈیپتھ میں، گہرائی میں اندر کسے کہتے ہیں تفقہ. اور یہی اصل میں عام لینگویج میں غور و فکر ہے، تدبر، تفکر. تو ہم نے اپنی آیات، یہ آیات پھر سمجھ میں ان لوگوں کی آئیں گی اللہ کی آیات. تمہیں سب کو صلاحیت دی ہے غور و فکر کی، تفقہ کرنے کی. ویسے آپ بڑے بڑے ایکسپرٹ بنتے ہیں، اس کو تو میں دیکھ کے ہی پہچان جانتا ہوں. یہ ذرا سا ایک ملاقات میں بڑا بھیگا بن رہا تھا، شریف بن رہا تھا، بہت چنٹ ہے، بہت چالاک ہے. اب یہ آپ کا تجربہ تھا، اس تجربے سے آپ نے گہرائی میں جا کر سمجھا، ایک آدھ جملے سے، ایک آدھ آنکھوں کے، چہرے کے ہاؤ بھاؤ اور ریئیکشن سے یہ سمجھ لیا. تو یہ تفقہ تو ہے لوگوں کے اندر. ان چیزوں پر کیوں نہیں کرتے کہ جس سے بہت معمولی چھوٹی چھوٹی سی دن رات کی چیزیں. نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری آیات نظر آئیں گی اور پھر ان آیات کے ذریعے وہ اصل حقیقت تک پہنچ جائیں گے اور ان کے کریٹر تک پہنچ جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا متراکبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ. تو وہی ہے جس نے پانی اتارا. اب اس کے بعد اس میں سے جتنی بھی ویجیٹیشن ہے، ہر اگنے والی چیز جتنی گرو کرتی ہے زمین سے، جتنی اگتی ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں اگیں گی. تو اس نے پھر پانی نازل کیا. اب ایک پانی کا نزول تو بڑی چھوٹی سی بات تھی، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ اوپر سے برستا ہے. اس کے معنی کل اتنے ہی سمجھے جاتے تھے کہ پانی جو ہے وہ بادل ہوتے ہیں، اوپر سے پانی آتا ہے. تو اللہ نے نازل کیا. اور اس کے آگے کی حقیقت جو ہے وہ پھر بات کو کھلی. پانی اس زمین پر کہاں سے آیا؟ ایسے خالی پانی نہیں بنا ہوا تھا، پانی باہر سے بھیجا گیا ہے اس زمین کے اوپر. اور اتنا پانی ہے کہ 2/3 سے زیادہ پانی ہے اور سرفیس پر، اور باقی تو والیوم میں ہم دیکھیں اندر گہرائیوں تک جا کے تو بہت زیادہ ہے. تو سرفیس کے اوپر، سطح کے اوپر پانی جو ہے وہ زمین سے خشکی سے دگنا ہے، 2/3 سے زیادہ، دگنے سے زیادہ. اس کے بغیر لائف نہیں ہے اور زندگی نہیں ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ کی بنیاد جو ہے وہ پانی پر رکھی ہے.
اگر پانی نہیں ہوگا تو زندگی نہیں ہوگی کسی چیز میں. وہی بات نہیں تھی پاپولر کا, سوکھا ہوا پیڑ اس کی ٹہنی کو توڑ دیجیے, پانی نہیں ہے تو سوکھ گیا, اس کے علاوہ جس کے اندر پوٹینشیل ہے وہ بڑھتے ہیں, لیکن باقی پیڑ جو سوکھ گئے اب ختم ہو گئے, اب دوبارہ ہرے بھرے نہیں ہوں گے, موت ہو گئی, پانی ختم ہو گیا, ان کا پانی اوپر چڑھنا ختم ہو گیا تھا تو ختم ہو گئے, ڈیڈ ہو گئے. تو اس نے پانی نازل کیا, یہ الفاظ عجیب ہیں, نازل کیا پانی اس زمین کے اوپر. اب ایک بہت جو اسٹرانگ تھیوری ہے جو مانا جاتا ہے وہ یہ کہ اسٹیرائڈز کے تھرو آیا. یہ جو بہت سے کرے جگہ جگہ فضا میں گھوم رہے ہیں چاروں طرف, جس میں سے کوئی زمین کی طرف گرتا ہے, خبر آتی ہے وہ آ رہا ہے زمین کی طرف, لیکن وہ اس سے پہلے جل گیا, ختم ہو گیا, یا تھوڑا دور سے نکل گیا. یہ اللہ نے انتظام رکھے. تو اس کی بے پناہ جب بارش زمین کے اوپر ہوتی تھی, زمین کی گریویٹیشنل فورس ہے, اور اللہ نے یہ پروٹیکٹنگ لیئرز ہیں جو بنائی ہوئی ہیں جن سے وہاں سے باہر سے آنے والی نقصان دہ چیزیں جل جاتی ہیں, تباہ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. یہ جو زمین کے اوپر جو پرتیں اللہ نے رکھی ہیں بہت دور تک, مختلف 7 پرتیں رکھی ہیں. تو یہ کہا کہ یہ پانی نازل فرمایا, اوپر سے آیا. تو پانی اس زمین کے اوپر ان اسٹیرائڈ سے آیا, ان کے اندر پانی تھا, اور وہ زمین کے اوپر آتے گئے, بارش ہوتی چلی گئی. پھر بات کو جب یہاں اتنا پانی ہو گیا تو پھر وہ اجازت رکھ دی کہ اب وہ یہاں پہ آ کر زندگی کو ختم کر دیں گے, اب اگر ان کی برسات ہوگی تو پانی نازل ہوا ہے. یہ اس کے اندر پھر یہ اگلی حقیقت ہے گہرائی کی جو لفظ استعمال کیا. تو ٹھیک ہے ہم نے پانی اتارا, اب عام معنوں کے حساب سے بھی کہ پانی آتا ہے, اس سے ہی ساری نباتات جتنی ویجیٹیشن ہے تمہاری زندگی کی چیزیں. لیکن اس سے دیکھو کہ یہ سب چیزیں جو عام آدمی کو, جو ایک معمولی کسان کو بھی اس پر غور نہیں کرتا کہ کتنی طرح کے الگ الگ اس میں سے نباتات یا ویجیٹیشن یا پیڑ پودے نکلتے ہیں, کتنی طرح کے پھل کے پیڑ نکلتے ہیں. اس میں یہ کہا کہ جیسے ہم نے کھیتی نکالی, اس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے سبزہ نکالا, اس میں دانے ہیں, وہ دانے بھی بالکل ترتیب سے رکھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر, بڑی ایک جیسے ارینج کیے ہوئے بالوں کے اندر دانے. اور اس کھجور کے گچھے ہیں پورے وزن سے اپنے لٹک رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ مثالیں دی ہیں. جنات اور باغ ہیں, عناب انگور کے باغ ہیں, بس زیتون و رمان زیتون کے اور انار کے, مشتبہ و غیر متشابہ. ان کی بہت سی چیزیں کامن ہیں, ایک دوسرے سے ملتی ہیں. بارش ہوئی بعض کی ملتی ہیں, بعض کی نہیں. انگور کی بیل ہوگی لیکن تنے جو ہیں بعض کے جو ملتے ہیں, ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے, لیکن پھر اس کے میں جو پھل آتے ہیں بالکل الگ صفات کے, ہر ایک اسی پانی سے سب گرو کر کے چلے آگے اور بڑھ کر چلے, اور سب الگ صفات کے, الگ ٹیسٹ کے, الگ ذائقے کے, الگ تاثیروں کے. تو اس پر تم غور نہیں کرتے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ. اچھا اب اسے دیکھو, اس پہ غور کرو, پہلے کیا تھا, پھر معمولی سا کچھ اس کے اندر پھل جو ہے وہ پھول سوکھا, اس کی اووری جو ہے وہ بڑھنی شروع ہوئی. اس پر غور کرو کہ پکتا چلا جا رہا ہے, گریجولی پکتا چلا جا رہا ہے. اب اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو رہی ہے, شیرینی آ رہی ہے. اس سے پہلے کھا لو کوئی مٹھاس نہیں تھی. یہ مٹھاس کہاں سے بن رہی ہے؟ اس کے اندر ہر ایک کی الگ ذائقے کی مٹھاس جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے. ہر ایک کے اندر کی شیپ ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں, لیکن وہ سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف جو ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کو پکتے ہوئے دیکھو اور غور کرو کہ یہ پروسیس جو یہاں سے یہاں تک چل رہا ہے, اسے بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہے کہ جب کچا تھا وہاں سے یہاں تک آتے آتے اس پکے میں کیسے گودا آ گیا, کیسے رس آ گیا, کیسے مٹھاس آ گئی, کیسے کھٹاس آئی. اس پکنے تک کے پورے پروسیس کو دیکھو, غور کرو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. اس میں بھی اللہ کی آیات ہے, یہ ایویڈنسز ہیں, یہ ثبوت ہیں, یہ اللہ کی قدرت کے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو سچے ایمان والے ہیں. اب سب اپنے آپ کو ایمان والے تو مانتے ہیں, ایک بھیڑ ہے دنیا کے اندر ایمان والوں کی. ان کا کہ یہ ایمان اس پر بھی لانا ہے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے. اسے دیکھو گے تو تمہارا ایمان تازہ ہوگا جب غور کرو گے. اور ایسے ہی گزر رہے ہیں, یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. کبھی کسی پہاڑی کی آپ چوٹی کے اوپر کھڑے ہو گئے, ایک تو یہ کہ نظروں کو اچھا لگ رہا ہے, بڑی اچھی ہوا آ رہی ہے, بڑی دور تک بڑا پیارا سین ہے. دیکھو دور تک نظروں کے پہاڑوں پہ کوئی بیر چٹانیں ہیں ننگی, کہیں پر جو ہے وہ پیڑ ہے سبزہ بے پناہ جو اگے ہوئے قریب ہیں, رنگ بدل رہی ہیں اپنے طرح سے, اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں وہ جھرنوں کا بہنا. کہاں سے آ رہا ہے پانی, اس کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہاں سے آ رہا ہے, آگے پیچھے کہاں سے آ رہا ہے, اس میں سے نکل کر پوری ندیاں بن جاتی ہیں.
اس سے دور سے اگر دیکھو کہ یہ سب کون کیسے، یہ کس نے پینٹ کر دیا سارا، ایسی لیونگ تھنگ، جاندار چیزیں پینٹ کر دی، زندگی پینٹ کر دی چاروں طرف، اسے غور کرو کہ یہ کیسے ساری چیزیں جو ہے موجود ہیں، ان سب کو کوئی وجود بخشنے والا ہے، کسی نے کیا، اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے بڑائی کا اس چھوٹے سے حصے کو دیکھ کے جو تمہاری نظر جہاں تک جاتی ہے اس سے، ورنہ تو کہاں تک ایسی اس کی قدرت اور عجائبات چاروں طرف پھیلے ہوئے زمین پر۔ یہ ہیں ایمان والے جو غور و فکر کرتے ہیں، تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے جب ان چیزوں پر ایسے غور کرتے ہیں۔ تمہارے تازگی کے لیے ہے، تمہارے انجوائے کرنے کے لیے صحیح ہے، لیکن غور ایسے کرتے ہیں تب ایمان بڑھتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ سارے ایویڈنسز، یہ سب آیات کائنات کے اندر جگہ جگہ رکھ دی ہیں تاکہ ان کا ایمان بڑھتا چلا جائے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، اور اس کے بعد یہ انویزیبل فورسز کو جگہ جگہ جو نظر نہیں آتی اللہ نے بنایا، انہیں کہا کہ اس نے پیدا کیا ہیں، انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا کہ یہ بہت سے کام یہ کرتے ہیں، ان کی پوجائیں شروع ہو گئیں جگہ جگہ، یہ ہمارے کام نکالتے ہیں یا ہمارے کام بگاڑتے ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس نے بغیر اس کے بھئی پراپر صحیح نالج ہونا، اور نالج اسے کہتے ہیں ایویڈنس، ثبوتوں کے ساتھ میں کوئی ثبوت نہیں، ان کا مان لیے بہت سے دیوی دیوتا، بہت سے اور کرنے والے مان لیے، اس کے بیٹے و بیٹیاں بنا لی، خدا کے بیٹے و خدا کی بیٹیاں، ایشور کی اللہ کی وہ بنا ڈالی کہ یہ ہے، یہ فلاں دیوتا ہیں، یہ انہوں نے سب پیدا کیا تھا، پھر یہ ان کی اولاد یہ ہوئی، ان کی پتنی یہ ہیں، ان کی یہ سب بنا ڈالے۔ سبحان اللہ، یار وہ اس سے بہت اوپر ہے ان ساری چیزوں سے جو تم نے گڑھ لی ہیں، وتعالیٰ ان سے بلندتر ہے عما یصفون، جس طرح کی باتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس سے بہت اوپر ہے۔ اسے نہیں ضرورت اس طرح کی کہ وہ اپنی کوئی نسل چلائے، اس نے تو سوچا بنایا ہو گیا جیسا اس نے چاہا تھا۔ بدیع السماوات والارض، اور اصل میں تو آسمانوں سارے پورے سسٹم، ابھی تو تم ایک ہی آسمان کو جانتے ہو، لفظ آسمان نہ بھی استعمال کرے سائنس، لیکن یہ ایک سسٹم، ایک آسمان ہے، جہاں تک ہماری نالج جا رہی ہے اس کی کوئی لمٹ کہیں نہیں ہے کہ کہہ رہے ہیں ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نئی گیلیکسیز، نئی کہکشائیں انوینٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، کہتے ہیں سرا نظر نہیں آتا، کنارہ نہیں مل رہا، یہ جس کی بات کر رہے ہیں سرا نظر نہیں آتا، کنارہ نہیں مل رہا، یہ پہلے آسمان کی حد ہے، یعنی فرسٹ سسٹم، اس کے آگے 6 سسٹم قرآن بتاتا ہے اور ہیں، یہ 7 آسمان، کہا کہ ان سب کو وجود بخشنے والا کہ یہ نہیں تھے اور یہ سب ارینج ہو گئے اور آ گئے، وہ ہے، اور پھر اس کے اندر یہ آپ کی زمین ہے جس پر آپ ہیں، ان کو وجود بخشنے والا وہ ہے، وہ ذات باری تعالیٰ جس میں تم شک کرتے ہو، جس کی تم خلاف ورزی کرتے ہو، جس کے نام سے چیزیں گڑھ لیتے ہو۔ انا یکون لہ ولد، اتنی زبردست قدرت والا، اس کو بیٹے کی ضرورت ہے؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ، اس کی بیوی نہیں مانتے، اس کی اولاد مانتے ہو، پتنی نہیں مانتے، اولاد مانتے ہو کہ اب یہ اشارہ ہے ان کے عیسائیوں کی طرف۔ اب یہاں ہندوؤں کے یہاں تو پتنیاں بھی ہیں، پتنیاں ہیں اور پھر اولادیں ہیں، یہاں پتنی کے بغیر اولاد مانتے ہیں۔ تو اب حضرت مریم کو ایک پورا حصہ گاڈس مدر، کچھ عیسائی بعد کے ادھر 5ویں صدی سے خیال آنا شروع ہوا کہ نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، تو وہ بھی تعداد آج بہت کم ہے، لیکن بڑی کیتھولک عیسائیوں کی اکثریت آج بھی کہتی ہے حضرت میری کو گاڈس مدر، خدا کی ماں، خدا کی ماں بنایا انہوں نے، کہا کہ تو اب انہوں نے کہا کہ اس کی تمہارے یہاں تم اسے دیکھو کہ ماں سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے، تو اب جب اس پتنی سے پیدا ہوتا ہے، پتنی نہیں تو پھر ان کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ کسی عورت کے اندر وہ چاہے تو پیدا کر دے، جیسے اس کے بغیر، باپ کے بغیر بھی کوئی بیولوجیکلی اس کے اندر پیدائش شروع کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا ہسبینڈ ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پھر خدا کا بیٹا ہو گیا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز جو ہے اس کی تخلیق کی ہوئی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، صرف بنایا نہیں ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اپنی بنائی ہوئی سارا علم رکھتا ہے وہ یہ ہے وہ ذات۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، ایسا ہے تمہارا رب، وہ ہے تمہارا رب۔ اور دیکھیے اللہ نے کہا اللہ جو تمہارا رب ہے، خالی اتنا نہیں کہ ذالکم اللہ، وہی ہے اللہ، وہ اللہ، وہ جو تمہارا رب ہے، رب پرورش کر رہا ہے تم سب کا، گرو کروا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، یہ سارا نظام، اس نظام کی بھی پرورش وہی ساری کر رہا ہے، جو پیڑ پودوں کا ہو چاہے وہ جانوروں کا ہو، تم سب کا رب وہ ہے، لا الہ الا ہو۔ تو پھر اب اس کے سوا کسی اور کا قانون نہیں ہے، یہاں پر ہے ہی نہیں، زمین پر کہیں کسی کا نہیں چلتا۔ تمہاری زندگی میں تمہیں آزادی دے دی ہے، تم اپنی زندگی میں اس کے قانون سے مت ہٹو۔ خالق کل شیء،
ہر چیز وہی اس نے پیدا کی ہے، فاعبدوہ، بندے پھر اس کے ہی بننا۔ ایسا مت کرنا کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد کے اندر اور اس کے بعد باہر جا کے دوسروں کی بندگی کرنے لگے، کہیں کسی سیاسی لیڈر کے بندے بن گئے، کہیں کسی مذہبی لیڈر کے جا کے بندے بن گئے، کہیں جانے کے بعد الگ الگ کسی دولت کے جو ہے وہ ان کے بندے بن گئے جا کر، کہ جو یہاں پر آ رہا ہے 5 وقت یہاں پر آ رہا ہے اور اس کے آگے سر ٹکا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، بس آپ کے بندے اور کسی کے نہیں، جو بار بار یہ کہہ رہا ہے وہ جا کے جگہ جگہ اور دوسری بندگیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو کس کے بندے بنتے ہیں؟ یہ ہے، خالی یہ مورتی پوجا کو نہیں کہا گیا ہے، فاعبدوہ، اب صرف اسی کی بندگی ہوگی، اسی کی اطاعت ہوگی، اس کے قانون سے الگ، اس سے ٹکراتا ہوا کوئی دوسرا قانون قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور پھر ہر شے کا کارساز جو ہے وہ ہے، ہر چیز کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ اس کی ہے، اس کو بنا دے، ہر چیز کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے، نگہبانی لے رکھی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اب ایسے تو تمہیں بتائیں، ان پہچانوں سے بتایا، تم چاہو کہ دیکھ لیں ہم اپنی ان آنکھوں سے؟ تو انسان صرف اس کو مادی چیزیں نظر آتی ہیں، غیر مادی نظر نہیں آتی، جو میٹیریل نہیں ہے۔ ارے ہوائی نظر نہیں آتی، گرمی نظر نہیں آتی، لیکن فیل ہوتی ہے، سینس پرسیپشن کہتے ہیں اسے، ہمارے حواس ہیں، آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ پاؤں سے، جسم سے بھی محسوس کیا، اچھا محسوس کر لیتے ہیں، وہ ان سارے محسوسات سینس پرسیپشن سے اوپر ہے۔ جیسے گرمی سردی نظر تو نہیں آتی لیکن آپ فیل کرتے ہیں، وہ ان ساری اس سے اوپر ہے جس سے آپ محسوس کر سکیں۔ تو پھر یہ نگاہیں جو ہیں اس سے دیکھنا چاہو اور اس کے بعد انکار کر دو کہ ہمیں تو نہیں ملا، ہے ہی نہیں کہیں پر، تو ہمارے اس میں بھی نہیں آ رہا فیل کرنے، یہ فیل کرنا ان سینسز سے نہیں ہوگا، وہ فیلنگ جو ہے وہ تمہارے اندر کچھ اور چیز ہے جہاں سے فیل کرو گے، جہاں سے محسوس کرو گے، تو یہ نگاہیں تو اس کو نہیں پائیں گی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اس نے ہر شے کو پیدا کیا، ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ سب کو کمپریہنڈ کیے ہوئے، سب کو احاطے میں لیے، وہ جانتا ہے سب کو، اور وہ سب کو، جسے آپ کہنے اپنی زبان کے اندر، ورنہ زبان کے ہماری لینگویج کے ورڈ اس کے لیے فٹ ہی نہیں ہوتے، لیکن ہمیں ظاہر کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا ہے کہ وہ سب کی نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ کون کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، اسے وہ دیکھ لیتا ہے تو دیکھ لیتا ہے، اس کی کوئی یہ آنکھیں نہیں ہیں، مادی جسم نہیں ہے، وہ کیسے کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا کنٹرول ہے اس کے اوپر۔ وہ تو جب سینس پرسیپشن، جب ہر طرح کے یہ جو حواس خمسہ کہلاتے ہیں، 5 حصے، یہ چکھنا، چھونا، دیکھنا، سننا، یہ ان سب سے اوپر ہے، وہ ان میں سے کسی سے نہیں ہے، تو پھر وہ تمہارے اوپر پورا کنٹرول رکھے ہوئے ساری حرکتوں کو جانتا ہے، تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ پائیں گی، یہ پھر اور عقل کی نگاہیں ہیں، یہ وہاں کی جو بصیرت ہے، یہ بصارت نہیں کرے گی، وہ بصیرت جو ہے وہ بتائیں تمہیں نشانیاں، ان سے پہچانو گے کہ وہ ہے اور کن صفات کا مالک ہے اور کتنی قدرت کا مالک ہے، یہ چاروں طرف اس کی قدرت و کاریگری پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اللطیف الخبیر، وہ سوکشم ہے، اتنا سوکشم ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن خبر ساری رکھتا ہے، تم نہیں دیکھ پاتے، تمہاری نگاہیں نہیں پائیں گے، لیکن ساری خبر رکھتا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تو دیکھو یہ ہے دیکھنے کی باتیں جو تمہارے ابھی بیان کی گئی، اس کے ذریعے تمہارے پاس ساری دلیلیں آ گئیں۔ بصائر، یہ بصائر مانے دلیلیں بھی، بلکہ وہ بصیرت سے ہے کہ تم نے غور و فکر کیا، دلیلیں ساری آ گئیں، یہ ہے دیکھنا، اس کے ذریعے تم اس کی معرفت حاصل کرو، تمہارے پاس اس کے سارے ثبوت ابھی کچھ بتائے، اس میں سے قرآن میں بہت سی جگہ بتایا، تمہارے رب کے پاس سے یہ سارے ثبوت اور سارے ایویڈنسز، سارے دلائل آ گئے، دلیلوں سے ہر چیز سمجھائی جا رہی ہے، پورا قرآن دلیلوں سے بھرا پڑا ہے، اور ٹریننگ یہ دی جاتی ہے، مذہبی لوگ جو ٹریننگ دیتے ہیں کہ دلیل کی بات مت کرو، یہ تو ایسے ہی مان لو بغیر اس کے، ہر چیز دلیل سے سمجھائی قرآن نے۔ فمن ابصر، تو پھر جس نے خوب غور و فکر کیا، اس نگاہ سے دیکھا اور پھر ان دلیلوں کو پہچانا، فلنفسی، اسے خود فائدہ ہوگا، باقی جائیں گے اپنے غلط راستوں کے اوپر اور تباہی کی طرف۔ ومن عمیہ، جس نے ان نگاہوں کو بند کر لیا اپنی بصیرت والی، اندر کی جو آنکھ تھی اس اندھا ہو گیا، فعلیہا، اس کا وبال اسے خود بھگتنا ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور تم یہ کہہ دو کہ میں کوئی نگرانی، یہ، اور اللہ نے اپنے بارے میں بھی کہا کہ یہ جانتا سب کچھ ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو کسی راستے کے اوپر چلا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ کہہ دو کہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ
چلا دینے والا نہیں ہوں کہ نگران ادھر کیوں جا رہے ہو ادھر کیوں بتانے والے ہیں، گائیڈ کرنے والے ہیں. تو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی چلا دوں. کذالک نصرف الآیات، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیتیں، تصریف کہتے ہیں صرف بار بار پھیر پھیر کر لانا، ایک بات کو مختلف کنٹیکس میں مختلف سیاق و سباق میں بار بار لاتے ہیں، لیکن وہ الگ کنٹیکس میں ہوتی ہے، کچھ اور اس سے پہلو نکلتے ہیں، اور ایک حصہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے. خالی کسی ایک جگہ سے لے کر بیٹھ جائیں اور اس سے متعلق دوسری چیزیں ایکسپلین کی اسے نہ لیں تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو ایسے ہم اپنی آیات کی کہ مختلف پہلو پھیر پھیر کر لاتے ہیں. ولی یقولوا درستہ، اس لیے پھیر پھیر کر لاتے تاکہ یہ کہے کہ تم نے خوب سمجھ لیا ہے، تم نے ٹھیک سے علم حاصل کر لیا ہے. پھر لوگ یہ کہیں، وہ لوگ جو علم والے ہیں. اب اس کا پچھلے دور کے اندر یہ اس سے ظاہر ہے کہ ہر چیز پھیری جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ تو رسول کو کہا گیا، یہ رسول کو کہا گیا، آپ کو کچھ کہا ہی نہیں گیا. ایک میننگ اس کے یہ تھے اس دور کے لیے یقیناً تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ تم نے تو پڑھا، کسی سے پڑھا ہے. تو پھر اس سے بعض لوگ یہ نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے بلکہ بات کو خوب پڑھے لکھے ہو گئے تھے، شروع میں نہیں تھے. تو یہ آیت کو اس ثبوت کے اندر لاتے ہیں. درس یہ نہیں کہا، قرأ نہیں کہا، ولی یقولوا قرأت، کہ اور لوگ یہ کہیں کہ تم خوب پڑھا لیا ہے تم نے. درس جو ہے سیکھنا، اب مثلا یہ بھی درس ہے جو میں دے رہا ہوں، اسے آپ نے پڑھا نہیں لیکن سمجھا آپ نے. یہ سمجھنا قرآن بتا چکا، کائنات سے سمجھو ٹھیک سے. تو ہم اپنی آیات لائے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ انہوں نے خوب غور و فکر کیا اور سمجھ لیا ہے. یہ تھا پہلے تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دور کے حساب سے. آپ کے لیے ہے کہ پھر یہ کہہ اٹھیں، یہ اس لیے لائے ہیں آیات ایسے کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ ہاں انہوں نے صحیح سمجھا ہے، بالکل انہوں نے خوب غور کیا ہے، ان کو اس سے کائنات نے پڑھایا ہے، ان کو اللہ کی چاروں طرف جو نشانیاں بکھری ہوئی اس نے پڑھایا ہے، اس نے درس دیا ہے، اس نے سکھایا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم صرف ان لوگوں کے لیے، یہ ہے علم، اسے علم کہتے ہیں. وہ خالی کسی ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرنا وہ بھی علم ہوتا ہے، خالی وہ علم نہیں ہوتا. اور تاکہ پھر لوگ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واقعی اس کا علم حاصل کریں اس کسی مقصد سے. مقصد خالی نوکری کرنا نہیں، یہاں تو مقصد تو خالی یہ ہوتا ہے اپنا پیٹ پالنا اور نوکری کرنا. یہ علم اس لیے کہ ہماری آئندہ زندگی، یہ بھی آگے کے فیوچر کی کامیابی کے لیے کہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ زندگی تو مسلسل ہے. تو جو واقعی ریئل فیوچر ہے اس کی کامیابی کے لیے ان لوگوں کے لیے تو جب علم ہوگا تب اس کا علم انہوں نے کائنات سے حاصل کیا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ ہم اسے ٹھیک ٹھیک سے واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو ورنہ یہ کہ لوگوں کے لیے روٹین کی چیزیں ہوتے ہیں، ہاں یہ تو بس ہوتا ہے، تو کوئی آپ کے لیے اس کے اندر قدرت کی بات ہی نہیں اور عجیب بات نہیں ہوئی. ہم آیت نمبر 105 تک پہنچے، 6105 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو 106 سے یا 106 آیت سے سورہ الانعام کی آئندہ شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت.